تو اس ویڈیو کے اندر دوستو ہم آپ کو ایک نظام بتائیں گے جو چاند سورج کے اعتبار سے شمسی نظام اور قمری نظام کی ایک ترتیب چل رہی ہے۔ شمسی نظام کے اوپر ہم آپ کو بتا چکے ہیں 12 بروج ہوتے ہیں، جیسے یہاں دیکھیے ان کے نام لکھے گئے ہیں 1 2 3 4 5 اور یہ یہاں تک 12 ہیں ٹوٹل، اور ان کے نام اس کے بعد لکھے گئے ہیں۔ پھر یہ کتابوں میں آتا ہے کیونکہ عملیات کے لیے اس کے وقت دیکھنا اور کب سورج کس بروج میں ہے اس کی رعایت بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ہم بنا چکے سورج کے اوپر۔ تو اب ایک مسئلہ ہے چاند کے اعتبار سے تاریخ کو دیکھنا، کیونکہ چاند کی تاریخوں کی رعایت بہت زیادہ کی جاتی ہے تعویذات کے اندر، عملیات کے اندر، اور اتنی زیادہ اس کی رعایت کو بعض جگہ ذکر کیا جاتا ہے کہ عمل بھی الٹا پڑ جاتا ہے اور عمل کی رجعت بھی ہو جاتی ہے اگر اس کی رعایت نہ کی جائے۔ یہ شرائط لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب تک ایک عامل حساب کو سمجھے گا نہیں تو وہ اس کے وقت کا صحیح تعین نہیں کر پائے گا۔ اگر ماہر عامل بننا ہے تو اس کے لیے شمسی اور قمری نظام کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، جس کو ہم اس ویڈیو کے اندر بہت ہی آسان کر کے سمجھانے والے ہیں۔ جو پہلے سے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ بھی اس ایک ویڈیو سے انشاءاللہ کافی حد تک اس کے بارے میں اس کو نالج ہو جائے گی۔ دیکھیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ بیچ میں سورج ہے گول جو دائرہ، یہ اتنا یہ مثال کے طور پر سورج کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے بیچ سینٹر میں، اور یہ دائرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گول دائرہ، یہ اس کے ارد گرد یہ زمین گھومتی ہے اس طریقے سے، اور یہ 365 دن میں 360 ڈگری کا یہ دائرہ ہوتا ہے، اس کو 365 دن میں مکمل کر لیتی ہے زمین۔ مثال کے طور پر یہ نیلے کلر میں جو یہاں گولا ہم نے بنایا ہوا ہے یہ زمین ہے، اب وہ یہاں سے چلی اور چلنے کے بعد اس طریقے سے واپس اس کو اس چکر میں 365 دن لگتے ہیں جس کو ہم ایک سال کہتے ہیں۔ اب ایک سال کا یہ جو دورہ اس نے کیا تو یہ 12 بروج یہاں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں 12 گھر بنائے ہوئے ہیں، تو زمین ایک بروج کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے 1 مہینے کے آس پاس قیام کرتی ہے۔ کس برج میں زمین کتنے دن قیام کرتی ہے تو وہ سورج کا کہلاتا ہے، کیونکہ وہاں سے سورج دیکھتا ہے، تو گویا یہ کہا جاتا ہے سورج اس وقت اس بروج کے اندر ہے جس برج میں زمین ہوتی ہے۔ اصلاً وہ زمین گھوم رہی ہوتی ہے نہ کہ سورج، یہ اچھے سے ذہن میں بٹھائیں بات کو۔ سورج کو اس لیے بروج میں کہا جاتا ہے شمس کو کہ آج حمل میں ہے، آج سور میں ہے، کیونکہ زمین جیسے سرطان، دیکھیے اس کے اندر مثال میں ہم نے دکھایا یہ سرطان کے اندر ہے، تو یہ کہا جائے گا سورج سرطان میں ہے کیونکہ زمین کے اندر سے یہ سرطان سے سورج نظر آتا ہے۔ اس طرح ایک ستاروں کا جھرمٹ آسمان میں ہے، یہ وہ 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اب جب ہم نے بتایا کہ 365 دن میں یہ یہاں آتی ہے تو یہاں دن لکھے ہوئے ہیں، حمل میں 30 دن اور پھر سور میں 31، اسی طریقے سے آپ یہ دن دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہوا زمین کے اعتبار سے یعنی شمس کے اعتبار سے بروجوں میں رہنے کا اس کا ایک نظام۔ اس کے اوپر جس کو اور مزید تفصیلی ویڈیو دیکھنی ہے شمس اور زمین کے اعتبار سے ہماری ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں کیونکہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں قمری نظام، یہ ہم نے اس لیے نقشہ بنایا تاکہ سمجھنے کے اعتبار سے آسان ہو جائے۔ اس کے اصول اور قواعد، کب کس برج میں زمین ہے، اس کے اوپر مستقل ویڈیو بنا دی، ایک قاعدہ ہوتا ہے اس کو آپ استعمال کریں تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی تاریخ میں سورج کس برج میں ہے۔ یہ ہماری ایک الگ ویڈیو ہے۔ اب ہم یہاں جو بحث کرنے جا رہے ہیں یعنی جس کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے چاند۔ یہ رہا چاند، سمجھیے اسے قمر کہتے ہیں عربی میں۔ تو جس طریقے سے زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے اور 12 بروجوں میں جاتی ہے اور 365 دن اس کو لگتے ہیں، اسی طریقے سے یہ چاند اس دائرے پر دیکھ رہے ہیں، یہ لال کلر کی جو لائن ہے، اس کو یہاں سے یہاں آنے میں یہ زمین کے چاروں طرف گھومتا ہے۔ اب اس کو آپ یہ سمجھیں کہ چاند جو ہے وہ زمین کے چاروں طرف ایک گول دائرہ گھومتا ہے، اس دائرے سے یہاں آنے کے بعد جب یہ واپس اس جگہ آتا ہے تو 1 مہینہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، چاند زمین کا جو پورا ایک چکر کرتا ہے وہ 1 مہینے میں کرتا ہے، اور زمین جو سورج کا پورا ایک چکر کرتی ہے وہ 1 سال میں کرتی ہے۔ کچھ باتیں بڑی نازک سی ہوتی ہیں یعنی سمجھ میں نہیں آتی تو ویڈیو کو پیچھے کر کر بھی دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نظام بہت زیادہ باریکی چاہتا ہے
اور اگر کسی کے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کمنٹ کے ذریعے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور پیچھے کر کے بار بار اس کو دیکھیں۔ یہ کیونکہ بہت غور سے دیکھنے کے بعد تو سمجھ میں آنا ذرا کچھ آسان ہے، اور جو ویڈیو کو آگے نکالے گا تو بہت سی قیمتی بات یا اصول کی بات چھٹ جائے گی، اس کا وقت تو کیا بچے گا، وقت خراب ہو جائے گا کیونکہ سمجھ میں نہیں آئے گی ویڈیو۔ تو بہرحال جیسے میں نے بتایا، چاند جو چکر یہ کرتا ہے اس زمین کا گول، یہ اس میں 1 مہینہ لگتا ہے، اور جو زمین یہ چکر کرتی ہے اسے سال کہتے ہیں۔ تو چاند بھی 12 برجوں میں ہو کر گزرتا ہے، ان والے برجوں کے اعتبار سے نہیں۔ جیسے زمین کے لیے مرکز سورج تھا اور یہ اس کے چاروں ارد گرد گھوم رہی تھی اور یہ 12 برج تھے، اسی طرح چاند کے لیے مرکزی حیثیت زمین رکھتی ہے، زمین یہ مرکزی حیثیت ہے، اور جب چاند اس کے چاروں طرف گھومتا ہے تو یہ جو نقشہ یہاں جاری ہے وہ اس میں جاری ہو جائے گا۔ اس میں گویا یہ 12 بروج ہو گئے، یہ پہلا گھر، یہ دوسرا، اور یہ تیسرا، یہ چوتھا، اور یہ 5واں اس کا گھر ہو جائے گا، اور یہ چھٹا، پھر یہ 7واں، 8واں، 9واں، 10، 11، اور اسی طرح یہ 12 ہوتے ہیں۔ یہ یہاں سے 5 کے بعد یہ 6 ہے، دیکھیے اس کو گھما کر ہی لکھنا ہوگا، 6، اور یہ 7، یہ 8، 9، 10، 11، اور یہ 12۔ دیکھیں آپ کے سامنے یہ گویا اس کے یہ 12 بروج ہیں۔ تو امید ہے بات اتنی میری سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب زمین کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ 365 دن میں یہ چکر پورا کرتی ہے، اور 365 دن لگ بھگ 6 گھنٹے، تو اس 6 گھنٹے کو ملا کر 4 سال بعد ایک دن، ایک سال ایسا آتا ہے ہر 4 سال بعد، جس میں فروری کی تاریخ 29 تاریخ ہوتی ہے، 28 کی جگہ ایک دن بڑھ جاتا ہے، تو 4 سال بعد ہر ایک سال ایسا آتا ہے جو 366 دن کا ہوتا ہے۔ تو وہ آدھا جو دن بڑھ رہا ہے اس کو کیا کیا گیا ہے کہ وہ چوتھے سال کو 4 سال پورے کر کے اس کو بڑھا دیا گیا فروری میں، پورا ایک دن کر کے 24 گھنٹے کے حساب سے۔ یہ تو بات بیٹھی اس کی۔ اس نظام کو ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ کتنے دن میں یہ چکر پورا کرتا ہے۔ دیکھیے اس کے 2 طریقے کے مہینے ہوتے ہیں، دیکھیے ہم نے یہاں دیا ہے، یہ نیچے زمین کا قیام 12 برجوں میں 365 سے 366 دن رہتا ہے۔ آگے ہم نے یہاں لکھا ہے، یعنی یہاں یا تو زمین سمجھ لو یا سورج سمجھ لو، دونوں میں سے ایک ہی بات ہے، زمین یا سورج۔ عام طور سے کتابوں میں سورج شمس لکھا ہوگا، شمس کا قیام 12 برجوں میں اتنے دن رہتا ہے، یہ ایک نظام ہوتا ہے۔ اب چاند کا قیام 12 بروجوں میں کتنے دن ہوتا ہے، یہ 12 بروج ہوئے۔ یہاں ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا باریک ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑا سا دماغ لگائیں گے، 2 4 5 بار ویڈیو کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چاند کے 2 مہینے ہوتے ہیں۔ 2 مہینے کس اعتبار سے؟ ایک مہینہ تو اس اعتبار سے کہ یہ اپنے اس پوائنٹ سے چلا اور واپس اس پوائنٹ تک آیا، یہاں اس کو کہتے ہیں سائیڈیریل مہینہ، سائیڈیریل منتھ۔ اس میں 27.3 دن لگتے ہیں ایک جگہ سے چل کے واپس اپنے دن پر آنے میں، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا مہینہ ہوتا ہے جسے ہم پرانے چاند سے نیا چاند والا کہتے ہیں مہینہ، جو عربی مہینوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے عید کے وقت ہوتا ہے 29 کے روزے ہوں گے یا پھر 30 روزے ہوں گے، وہ یہ ہوتا ہے، یہ سائنوڈک مہینہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ ہوتا ہے 29.5 دن کا، یعنی کبھی تو 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا، تو اس اعتبار سے جب اس کو تقسیم کرتے ہیں تو 29.5 آ جاتا ہے، یعنی 29.5 کے آس پاس 12 میں اگر اس کو تقسیم کریں تو، کیونکہ کوئی مہینہ 30 کا ہوتا ہے، کوئی 29 کا ہوتا ہے، تو یہ رہتا ہے۔ تو اس مہینے کے اعتبار سے اب بروجوں کا قیام دیکھا جائے گا یا اس مہینے کے اعتبار سے، یہ ایک سوال ہے۔ یعنی 27 دن یہ 12 بروج جو رہیں گے، یہ 27 دن کے اعتبار سے، 27.3 دن کے اعتبار سے قیام ہوگا یا 29.5 دن کے اعتبار سے۔ تو یہاں بہت سے علم نجوم کی جو کتابیں ہیں وہ مختلف ہیں، بہت سے لوگوں نے اس مہینے کو لیا ہے، لیکن آج کل جو سافٹ ویئر چل رہے ہیں اور جو جدید تحقیقات ہے، تو وہ جدید تحقیقات یعنی علم نجوم کی، وہ اس 27.3 کو لیتے ہیں، جی ہاں 27.3 کو لیتے ہیں، اس کے اندر یہ 12 بروجوں کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو دیکھیے ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں کہ چاند جب گھومتا ہے، سورج یعنی زمین بھی گھوم رہی ہوتی ہے اس کے چاروں طرف،
اور چاند زمین کے چاروں طرف گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک دورہ کرتے ہیں، کیونکہ چاند جب اپنے پوائنٹ سے چلا اور واپس اپنے پوائنٹ پر آیا تو زمین اس سے کچھ آگے بڑھ چکی تھی، تو اسی لیے وہ تو اپنے پوائنٹ پر وہاں آ گیا، لیکن زمین کیونکہ سورج کی لائن میں آگے آ گئی تھی، تو اس وجہ سے اس کو 2 دن جو فالتو لگے، 29.5 کا جو مہینہ ہوا جسے ہم نئے چاند سے نیا چاند کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے 2 دن کا فرق آتا ہے، یہ 27 سے 29 پر، یعنی 29 اور 30 کا جو ہوتا ہے، کیونکہ چاند اپنے پوائنٹ سے کچھ آگے آ جاتا ہے، یعنی زمین کی وجہ سے، کیونکہ وہ زمین کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ تو دو اعتبار سے چاند گھوم رہا ہے، ایک تو زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور زمین کے آگے بڑھنے کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے گھومتا گھومتا آگے بھی بڑھ رہا ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ تو یہ 2 مہینے اس لیے ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو یہاں بحث ہے اور جو ہمارے کام کی چیز ہے، وہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سے والے مہینے کو یہاں شمار کریں گے 12 بروجوں کے اعتبار سے، یہ ایک سوال سمجھانا ہے۔ تو سائیڈیریل مہینہ جو ہوتا ہے 27.3 دن کا، وہ ہم یہاں شمار کرتے ہیں 12 بروجوں کا۔ اب 2 دن اگر ہم قیام کے اعتبار سے لگائیں تو 12 کے دونی 24 دن تو یہ ہو گئے 2 کے اعتبار سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں دکھایا تھا کہ وہ جو چاند کا قیام ہے وہ 2 پوائنٹ کچھ دن کے اعتبار سے ہے، یعنی 2.3 کے اعتبار سے۔ تو وہ 2.3 اسی لیے تھا کہ چاند جو، یہ دیکھیے یہاں ہم نے دیا تھا 2.3، یہ 2.3 اسی لیے دیا ہے، یہ اس رعایت کے اعتبار سے 27.3 کو جب 12 پر تقسیم کریں گے تو وہ 2.2 پھر آگے کچھ آتا ہے، اس لیے اس کو 2 سے 2.3 تقسیم کیا گیا، یعنی 2 دن اور 2.25 دن کے آس پاس وہ چاند ایک بروج میں قیام کرتا ہے۔ جو لوگ اس کے اعتبار سے نکالتے ہیں، اس کے اعتبار سے، ان کا وہی رہتا ہے کہ وہ لگ بھگ 2.5 دن یا 3 دن کے اعتبار سے وہ شمار اس کو کر لیتے ہیں۔ 3 دن کے اعتبار سے تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ 24 12 دونی 24 12 بروج ہے نا ایک دن میں، یعنی 2 دن ایک میں قیام ہوا تو 12 دونی 24 ہو گئے، اور آگے بچے 6 تو آدھا آدھا تقسیم ہوگا، تو اس میں آتا ہے 2.5 یعنی 2.5 دن۔ جو لوگ اس کے اعتبار سے مہینہ نکالتے ہیں نیچے والے کے، یعنی نئے چاند سے نئے چاند کے اعتبار سے، تو ان کے اعتبار سے یہ رہے گا کہ ایک برج میں چاند کا قیام 2.5 دن، لیکن جو جدید علم نجوم ہے اس کے اعتبار سے 2.3 دن رہتا ہے۔ تو امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، چاند کیسے گھومتا ہے، اور علم نجوم میں جو 2.3 اور 2.5 کا فرق ہے وہ کیوں ہے، 2 مہینوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ چاند یہ گھوم رہا ہے، یہ سب بات سمجھا دی۔ اب اس کو ہم لے کر چلتے ہیں ایک بہت آسان فارمولے کی طرف، کہ آپ کب کسی بھی تاریخ میں، آج جس تاریخ میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس تاریخ میں بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں چاند کس بروج میں ہے، بہت آسان کر کے اب بتائیں گے ہم، اور تھوڑا سا حساب آپ لگائیں گے تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا، جس دن بھی آپ عمل کر رہے ہیں، چاہے یہ میری ویڈیو آپ کبھی بھی دیکھ رہے ہوں، تو آپ اسی دن کا آپ معلوم کر سکتے ہیں چاند کس یعنی برج میں ہے اور کس درجے پر ہے، یہ بھی معلوم کر لیں گے، برج بھی معلوم کر لیں گے اور اس کا درجہ بھی معلوم کر لیں گے۔ دیکھیے اب ہم یہاں آپ کو یہ اوپر دیکھیے، چاند قمر، چاند یعنی قمر کا بروج اور درجہ معلوم کرنے کا طریقہ، قمر کا، یہ چاند میں نے بریکٹ میں لکھا ہے، بعض لوگ قمر سے نہیں سمجھ پاتے۔ تو سب سے پہلے اوپر ہم نے دیا ہے بروج کے نمبر، پہلا نمبر کا بروج، دوسرے نمبر کا، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اسی طرح 12 تک بروج کو ترتیب وار ذکر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے لکھا ہے کہ ایک برج کے اندر تقریباً 30 سے اس کو تقسیم کیا گیا ہے، یعنی 30 درجات ہوتے ہیں، اس کے ڈگری کہہ لیجئے اس کو، یعنی ایک برج میں چاند کی کتنے ڈگری ہوتی ہے، کتنے درجے ہوتے ہیں، تو علم نجوم والوں نے اس کو 30 سے ڈگری سے تقسیم کیا ہے، تو وہ 30 اس لیے یہاں لکھا ہے، تو یہ اس کے درجے ہیں 30 ڈگری کے اعتبار سے، کیونکہ ایک گولائی جو ہوتی ہے وہ 360 ڈگری کی گولائی ہوتی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ فیٹا میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں 0 پوائنٹ ہے، اور کوئی بھی گولائی آپ لیں گے یہ ایسے چلنا شروع ہوا، یہ 30 اور 30 60، پھر اسی طرح 30 90 اور 30 120، پھر یہ 150،
इस तरीके से आते आते फिर ये 180। अब आप देखेंगे 180 पे आधी गोलाई तय कर चुका है, देखिए, और 6 समझ लीजिए बुरुज हो गए। तो इसी तरीके से 12 हिस्सों में अगर तकसीम करें, कोई भी गोलाई होती है वो 360 डिग्री की, ये 350 लिखा, यहाँ आने के बाद 360 डिग्री में गोला मुकम्मल हो जाता है। तो 360 को अगर हम 12 पर तकसीम करेंगे तो 30-30 बराबर आएगा। तो हर बुरुज में 30 डिग्री होती है, इससे मुराद ये है इन 30 से। तो अब हम इसमें 2 तरीके आपको बताएंगे, यानी निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, यहाँ देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके को देखिएगा। जब आपको किसी भी दिन मालूम करना है कि चांद किस बुर्ज में किस दर्जे पर है, किस डिग्री पर है, यानी तो आप उसको मालूम करने का तरीका ये, डिग्री में ऐसे ही कह रहा हूँ समझाने के लिए, असल इसे दर्जात कहते हैं, दर्जात। तो बहरहाल 10 तारीख 12वां महीना 2024 को हमें मालूम करना है कि ये इंग्लिश तारीख है, ईसवी, ठीक है। हमें ये मालूम करना है कि चांद किस डिग्री पर है, किस बुर्ज में है, किस दर्जे पर है यानी। तो हम सबसे पहले 10 तारीख को तारीख देखेंगे उर्दू की क्या बैठती है, इस तारीख की उर्दू तारीख बना लेंगे। एक काम याद रखना, मैं कितने काम बताता रह जा रहा हूँ। तो 10 तारीख को 7 जमादुल आखिर बैठती है, 7 तारीख बैठती है, और यानी छठा महीना उर्दू का। तो 7 तारीख 1446 हिजरी है, तो 7 तारीख हमने दे ली इससे, यानी 10 से अंदाज़ा लगाकर मालूम कर लिया कि आज ये इंग्लिश तारीख 10 है, तो फिर ये अरबी तारीख हमारी 7 आई। अब हमें करना क्या है, दूसरा काम, अरबी तारीख को 13 से ज़र्ब देंगे। ज़र्ब कहते हैं गुना करने को, इंग्लिश में मल्टीप्लाई। इसके बाद 26 का इजाफा करेंगे। अब हमें ये 7 तारीख ले ली, उर्दू वाली तारीख को देंगे, ये याद रखें, कभी इसको दें और आप उसको कैलकुलेट करें और बाद में कहें कि हिसाब सही नहीं आ रहा है। तो उर्दू तारीख यानी ये जो अरबी तारीख होती है, 7 हुआ तो 13 से हमने इसको गुना किया, 91 आया, 91, देखिए, ठीक है, 91 आया। फिर दूसरा काम बाद में, यानी ज़र्ब देने के बाद हमने क्या लिखा है, 26 का इजाफा करें। ये हमने यहाँ 26 जोड़ दिए, देख रहे हैं आप। जब 26 जोड़ दिए तो 91 और 26 117 हो गए। अब 117 को हम 30 से, जो इसके दर्जात थे ऊपर हमने जिक्र किए थे, हर बुर्ज का 30 दर्जा है, तो 30 से हमने इसे तकसीम किया 117 को। 3 काम किए हैं बस। सबसे पहले हमने इंग्लिश तारीख, जिस तारीख को हमें निकालना है उसकी अरबी तारीख मालूम की। अरबी तारीख को 13 से हमने ज़र्ब दे दिया। ज़र्ब देने के बाद जो आया ये 91, इसके अंदर 26, ये 26 ही रहेंगे, इसका हमेशा उसूल यही रहेगा, इसे 26 ही को ऐड करना है, ये कभी 27 या 25 नहीं होंगे। हर किसी के साथ यही उसूल लगेगा, ये उसूल के 26 समझ लीजिए आप। 26 हमने ऐड करे, 26 के करने के बाद 117 हुआ। अब 117 को हमने 30 से तकसीम करना शुरू किया। 30 ही कम 30, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, क्योंकि 30 चौक के जो है 120 आता है, 30 चौक 120 आ जाता है, और 120 117 से ज़्यादा होता है, इसलिए हम ज़्यादा ले जा नहीं सकते, तो हम 90 तक रखेंगे। 3 यहाँ रखेंगे हासिल किस्मत पर, और फिर 117 में से 90 घटाए तो ये 27 बचा। अब जो इस जगह आता है इसे हासिल किस्मत कहते हैं, ये जो यहाँ आया है इसे खारिज किस्मत कहते हैं। ये इसमें बहुत रलते हैं लोग, बस इसको देखें, ये जो यहाँ आया है 3। अब हमें करना क्या है कि वो जो इंग्लिश तारीख थी आज ही की, यानी जिस दिन हम निकाल रहे हैं, ये इंग्लिश 10 तारीख की पहले हमने अरबी बनाई थी, अरबी तारीख देखी थी, तो अब हम अरबी नहीं देखेंगे बस, बल्कि इसी दिन में देखेंगे 10 तारीख को 12वें महीने में 2024 में सूरज किस बुर्ज में है। अभी हम इंग्लिश के एतबार से मालूम कर रहे हैं। तो अब ये देखें कि 10 तारीख 12वां महीना 2004 को कमर किस बुर्ज में होगा। अगर हमें ये मालूम करना है, यानी 10 तारीख को किस बुर्ज में होगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सूरज कौन से बुर्ज में है। तो सूरज जो है 10 को सूरज बुर्ज कौस में है, ये देखिए, यानी 10 तारीख ये इंग्लिश वाली को हमने देखा कि 10 तारीख को सूरज बुर्ज कौस में था। अब ये कैसे पता लगा, आप किसी जंतरी से भी इसको देख सकते हैं, और इसके निकालने के लिए हमारी दूसरी वीडियो है, आप उससे भी इस सूरज को निकाल सकते हैं, पूरे साल का हिसाब। तो बहरहाल यहाँ मैंने इसलिए आसानी से लिख दिया है। चलिए मैं आपको एक जंतरी भी दिखा देता हूँ, उसके अंदर रूहानी तकवीम उसको कहते हैं। देखिए ये मंगल है, 10 तारीख है,
دسمبر اوپر مہینہ دیکھ سکتے ہیں، دسمبر کا ہے، 2024 ہے، 10 دسمبر ہے، تو یہ 10 تاریخ۔ اب اس کو سورج جو ہے وہ کس برج میں ہے، یہ یہاں سے انہوں نے دیا ہے، یعنی 22، نیچے دیکھیے، اس کو تو یہ جدی میں پہنچے گا۔ جدی سے پہلے والا برج کون سا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے تھوڑی ویڈیو، جدی سے پہلے قوس ہوتا ہے، تو کیونکہ جنتری میں دکھایا گیا ہے یہ قوس میں ہے، قوس شروع کب سے ہوا تھا، پیچھے سے یہاں سے شروع ہوا تھا، یہ 22 تاریخ سے شروع ہوا تھا قوس۔ اب اس کے بعد کیونکہ ایک مہینہ رہتا ہے سورج، تو دیکھیے، تو 10 تاریخ کو سورج قوس میں تھا۔ یہ میں نے 8 پر گولا اس لیے بنایا ہوا ہے کہ یہ ان سے یہاں مہینے میں تھوڑا غلطی ہوئی ہے، 7 تاریخ بیٹھ رہی ہے 10 کی۔ آپ اگر اپنے کیلکولیٹر انٹرنیٹ وغیرہ پر چیک کریں گے، یعنی اس کیلنڈر سے چیک کریں گے، تو یہاں 7 تاریخ ہے، ان سے یہ ایک تاریخ آگے پیچھے ہو گئی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ میں بتاؤں گا پھر اس کا بھی۔ تو 10 تاریخ کو یہ قوس کے 19ویں درجے پر، یہ اوپر دیکھیے قوس دیا ہوا ہے، قوس، پھر اسی کے بعد نیچے جدی شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہم نے یہ معلوم کر لیا کیا، کہ انگلش کی جو 10 تاریخ ہے اس کو یہ قوس میں ہے، یہ میں نے یہاں لکھا ہوا بھی ہے۔ اب ہم کہیں کرنا کیا ہے، سورج قوس میں ہے، تو یہ 3 جو ادھر آیا تھا، 3، تو قوس سے 3 برج گنیں گے آگے، قوس کو بھی شمار کریں گے، 1 2 3، یہاں جو یہ 3 تھا، تو جتنا بھی یہاں آئے، 3 آئے 3 گنے، 4 آئے تو 4 آگے بڑھائیں، 5 آئے تو اس میں 5 آگے بڑھتے چلے جائیں، جس یعنی برج میں سورج ہے اس سے آگے بڑھیں، پیچھے نہیں آگے۔ تو 3 ہمارا آیا ہے، تو ہم 3 آگے بڑھیں گے، قوس میں سورج ہے، تو 1 2 3، تو یہ آیا دلو۔ اب ہم نے لکھ دیا یہاں دلو، نیچے بچا جو یہ ہے خارج قسمت، یہ اس کے سمجھ لیجئے درجہ ہے۔ تو پتہ کیا لگا کہ قمر جو ہے 10 تاریخ انگلش کی، اس کے اعتبار سے 7 تاریخ اردو کی، قمر دلو برج کے اندر 27ویں درجے پر ہے، یہ ہمارا نتیجہ نکل کر آ گیا۔ کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو پیچھے ویڈیو کو کریں، پھر دوبارہ دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسرا طریقہ سمجھ لیں، یہ بہت آسان ہے، اس کے اندر جو درجے ہیں 30، اس کو 4 میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی 30 میں درجے میں تقسیم نہیں کیا، ایک طریقے سے 4 پارٹ کہہ لیجئے، 25% کا۔ تو اس میں تھوڑا درجے کا فرق رہتا ہے، درجے کا، برج تو وہی آئے گا صحیح۔ تو بہرحال اب دیکھیے، 7 تاریخ اردو کی ہے، 6واں مہینہ ہے، 1446 ہجری ہے، اس کی 10 تاریخ ہے، اسی سے ہم نے اسی تاریخ کو ادھر لکھا ہے۔ اب ہمیں اگر دیکھنا ہے کہ اردو کی کون سی تاریخ میں، اگر ہمیں اردو سے ڈائریکٹ اردو کی تاریخ سے دیکھنا ہے تو کون سے یعنی برج میں ہے، تو ہم اس تاریخ کو ڈبل کر لیں گے۔ دیکھیے، قمری تاریخ کو 2 گنا کریں اور 5 کا اضافہ کریں۔ اب 7 تاریخ کو اگر ہمیں دیکھنا ہے، 7 اور 7 14 ہو گئے، 5 کا اضافہ ہمیں کرنا تھا، یہ اصول کے 5 ہیں، 5 ہی رہیں گے ہمیشہ، جب نہ بڑھیں گے نہ گھٹیں گے۔ تو 14 میں 5 کا اضافہ کیا، 19 ہوا۔ اب 19 کے بعد کیا کرنا ہے، سورج کے برج کے اعتبار سے 5 کو تقسیم کریں۔ کیا مطلب، اب ہمیں نے یہ دیکھنا ہے کہ 10 تاریخ میں انگلش کی جو 7 اردو کی بیٹھ رہی ہے اسی دن، تو برج کون سے برج میں سورج ہے، 10 کو ہے وہ قوس میں، ٹھیک ہے۔ تو 5 ہم ہر برج کو دیتے جائیں گے، 5 ہم نے، یہ ٹوٹل ہمارے پاس کتنا آیا ہے، 19، 5 ہم نے قوس کو دے دیے۔ دیکھیں یہاں میں نے لکھا ہے 10 تاریخ کو سورج برج قوس میں ہے، ٹھیک ہے، تو 5 تو ہم نے قوس کو دے دیے، 5 ہم نے جدی کو دے دیے، 5 دلو کو دے دیے، 15 ہو گئے ہیں۔ آگے ہمارے پاس 19 میں سے 15 گئے، 4 بچے ہیں، تو 4 کا درجہ شمار کریں گے۔ اگر یہاں 20 ہوتے تو پھر اگلا برج شمار کرتے ہم، لیکن 20 نہیں ہے، 4 ہیں، تو اسی لیے بس 3 ہی جگہ تقسیم ہوں گے۔ اور اگر ہمارے پاس آگے بھی یہ 20 ہوتے تو پھر ہوت پہ چلے جاتے ہیں اوپر سے، دیکھیے، کیونکہ قوس کو 5 دیے، جدی کو 5 دیے، دلو کو 5 دیے، 20 ہوتے تو 5 ہوت کو دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس آگے 5 نہیں بچے، 4 بچے ہیں، تو دلو کے درجے میں چوتھے اس کو درجے پر رکھیں گے۔ اس میں درجے صرف 4 ہی آئیں گے، یعنی 4 حصوں میں کیونکہ تقسیم ہوگا، یا تو 1 آئے گا، یا 2 آئے گا، یا 3 آئے گا، یا 4 آئے گا، بس 4 حصوں میں ڈپارٹمنٹ میں آئے گا، یہ 4 چرن کہہ لیجیے اس کو۔ تو سمجھ گئے ہوں گے، یہ دوسرا طریقہ بے حد آسان ہے، اس میں درجے تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن کر سکتے ہیں درجے کا، کیونکہ وہ ذرا رائٹ ایک دم سے نہیں آئے گا،
پہلے والے طریقے میں درجہ بھی رائٹ آ جائے گا اور دوسرے والے میں جو ہے برج بالکل رائٹ آئے گا، اور درجے کا ایک یعنی ڈپارٹمنٹ 25% کر کے اس میں دیا ہے، یعنی چوتھے درجے پر ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہوتا، بروج اگلے اس میں چلا، یعنی قمر جو ہے وہ اگلے برج میں چلا جائے گا۔ تو یہ دونوں حساب آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے جو نتائج ہیں اس کو ہم آپ کو ایک تقویم سے دکھا بھی دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ تقویم ہے، 10 تاریخ ہے دسمبر کی، جیسے میں نے ابھی بیچ میں آپ کو دکھایا بھی تھا، اس پر میں نے گھیرا کیوں بنایا ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ 10 تاریخ جو انگلش کی ہے اس کو 8 نہیں بیٹھ رہی ہے، 7 بیٹھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 29 کا مہینہ شمار کیا ہے، یہ اوپر والا، یہ 29 کا مہینہ نہیں ہے بلکہ 30 کا ہے، 30 کا تھا، تو اس وجہ سے یہاں یہ 7 آ جائے گی ایک چیز۔ اب 10 تاریخ کو ان کے اعتبار سے، جنتری کے اعتبار سے، جو صرف جنتری کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں اور اصول اور قواعد نہیں جانتے ہیں، دیکھو کتنی وہ خطا کھاتے ہیں اور عمل کو یعنی کتنی زیادہ غلط جگہ پر ان سے ہو جاتا ہے۔ دیکھیے 10 تاریخ کو یہ دیکھ سکتے ہیں، حمل نیچے کا جو خالی ہوتا ہے یہ اسی کو قائم مقام ہوتا ہے۔ 10 تاریخ کو یعنی اردو کے اعتبار سے 8 کہہ لیجئے یا 7 ہے، کیونکہ اصلاً تو 7 ہے، تو 7 کے اعتبار سے یہ حمل بروج دکھا رہا ہے، اور پھر 7 بھی یعنی ساعت جو ہوتی ہے وہ نحس یعنی برے کام کے لیے یا اچھے کام کے لیے ہوتی ہے، تو یہ دکھا رہا ہے کہ یہ اچھے کام کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اب منزل بھی انہوں نے دے رکھی ہے شرطین میں، حالانکہ اب تمام چیزیں بدل گئیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیا ہے 8 تاریخ کے اعتبار سے۔ ایک غلطی تو، اور ہمارا نتیجہ کیا آیا ہے؟ ہمارا نتیجہ آیا ہے دلو میں 27 درجے پر ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حمل میں ہے چاند، تو حمل سے اوپر حوت ہے پھر دلو ہے، تو 3 برج کا فرق آ رہا ہے، 1-2 کا نہیں، 3 بروج کا فرق آ رہا ہے، دلو، حوت، حمل۔ اس جنتری کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، یعنی اس کے تقویم کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو حمل آ رہا ہے، اور ہمارے جو اصول ہیں اس کے اعتبار سے دلو ہے، ادھر بھی اور اس والے میں بھی، دیکھ رہے ہیں؟ تو اب صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے؟ اب ہم نے ایک تو آپ کو اصول بتا دیا، تو جو چیز اصول پر اترتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، اور جو اصول کے خلاف ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ غلط کیوں ہے، اس کے لیے بھی دلیل چاہیے ثابت کرنے، کسی کو غلط ثابت کرنا اور کسی کو صحیح ثابت کرنا، زبان کہنے سے میرے غلط نہیں ہونے گا اور میرے کہنے سے وہ صحیح نہیں ہوئے گا۔ اصول ہوتا ہے، یہ تو اصول دکھایا میں نے صحیح نکالنے کا، اب یہ کمی کیوں آ رہی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے 1 دن کا تو فرق یہ آ گیا اس میں یہاں، ٹھیک ہے، یعنی 1 دن کے اعتبار سے، اور پھر ایک یہاں آ گیا، یہ مہینہ بھی 30 کا تھا، انہوں نے 29 کا شمار کیا ہے، اور پھر 1 دن کا فرق آ گیا ہے۔ یہ منگل انگلش کی 6 تھی، تو انہوں نے یہاں سے سفر شروع کر دیا، حالانکہ 7 تاریخ سے سفر شروع ہوا ہے مہینہ، آپ چیک کر سکتے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیے تیسرا فرق، اس کو بھی انہوں نے 29 پر ختم کر دیا ہے رمضان کو، حالانکہ 30 روزے تھے 2024 میں، یہ دیکھیے تو 3 ہو گئے، اور ہمارے پاس جو فرق آ رہا تھا وہ 3 ہی کا آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، 3 1 2 3، دیکھیے 3، تو جب یہ 3 دن کا اضافہ ہوگا حساب کے اندر تو 3 گھر خود بخود آگے اور پیچھے ہوں گے، تو 3 گھر پیچھے یہ آئے گا ہمارے پاس دلو، کیونکہ 3 جگہ اس کے اندر گڑبڑی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے حساب سے دلو ہے اور ان کے حساب سے حمل ہے، اور حمل سے 3 درجے اوپر یہ آ گیا دلو، تو دلو کے 27ویں درجے پر ہے۔ کوئی بات جلدی میں ذرا سی آگے پیچھے ہو گئی ہو تو ایک الگ بات ہے، باقی جتنا آسان ہو سکتا تھا آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے کر کے سمجھایا۔ ہماری ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو بہت اچھی بات ہے، تو اپنی کمنٹ میں رائے ظاہر کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ادارے کے معاون بنیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ صحیح علم کو سیکھیں اور صحیح علم والوں سے رابطہ رکھیں۔ آپ لوگوں بھی اگر یہ بھی بات سمجھ میں آئی ہے
تو اس کو اپنے عملیات میں رکھیں، اپنے پاس نوٹ کریں۔ خاص طور سے یہ ویڈیوز ہم ان کے لیے بناتے ہیں جو ہمارے یہاں داخلہ لیے ہوئے ہیں اور اسباق جن کے ترتیب پر چل رہے ہیں۔ ہمیں علم نجوم سکھانا مقصد نہیں ہے، اس کے اندر جو عملوں کے وقت میں وقت کی جو رعایت ہوتی ہے، ذرا تھوڑا ایک حد میں نے جیسے کہا تھا علم نجوم کی ہوتی ہے، وہاں تک ہم سکھائیں گے اور اس سے آگے ہم نہیں بتائیں گے اور نہ سکھائیں گے۔ تو اسی حد کے ہم نے یہ دوسری ویڈیو تھی، پہلے سورج پر تھی، اب یہ دوسرا ستارہ کیونکہ قمر ہے تو دوسرے ستارے پر ہے۔ 7 ستارے ہوتے ہیں، اگر آپ لوگ کہیں گے ساتوں کے ساتوں ستاروں پر ہم بنا دیں گے، 7 میں سے 2 ستاروں پر ہم بنا چکے کہ ان کو آپ کیسے معلوم کریں کہ یہ ستارے کب کس برج میں ہیں اور کس درجے پر ہے۔ سورج کے بارے میں بتا دیا اور چاند کے بارے میں، یہ 2 نظام زیادہ تر ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ساتوں کے ساتوں ستاروں کے بارے میں چاہتا ہے تو مزید 5 بچے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم اسی طرح خلاصہ کر کے بتائیں گے، انشاءاللہ اپنی رائے ظاہر کریں۔